اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ایک دو دن جینے کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ نسلاً بعد نسلن اس کا سلسلہ صبح قیامت تک چلنا ہے۔ اس لیے یہ خوف تو ہمیشہ دل سے نکال دیجئے کہ یہ قوم کبھی مٹ جائے گی۔ جس کے سلامتی کی دعا آمنہ کے لال کر دے وہ قوم کبھی مٹ نہیں سکتی ہے صاحب۔ ارے قوم کا مٹنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مصطفیٰ کے دعاؤں کے ساتھ ابو ہریرہ کو کھجور مل جائے تو وہ صاحب کئی سالوں تک کھاتے بھی رہے، صدقہ بھی کرتے رہے، خیرات بھی کرتے رہے، لیکن جب جھولی میں ہاتھ ڈالے تو اس سے کہیں زیادہ کھجوریں موجود رہتی تھی جتنا پہلے ہوتی تھی۔ جس نبی نے پتھروں کو بھی بولنے کا ہنر دے دیا، انہیں زندگی عطا کر دی، جس نبی نے درختوں کو بھی چلنے کا ہنر عطا کر دیا، وہ نبی جس امت سے محبت کرے، جسے پیار کرے، جس کے لیے نبی نے رو رو کر کے دعائیں مانگی ہو، وہ امت کبھی مٹ نہیں سکتی ہے۔ اب امت کسے کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ امت کسے کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ہر سر کو امت میں شمار نہیں کیا جاتا، اگر ایک ہی درد دل والا ہو تو وہی مصطفیٰ کی امت ہے۔ اگر امت سروں کو شمار کرنے کا معاملہ ہوتا تو کربلا میں 72 سے 22 ہزار زیادہ تھے، انہیں امت میں شمار کیا جاتا، لیکن ان سروں کو نہیں بلکہ حسین ابن علی کی وفا کو امت کہا گیا ہے، شہید کربلا کے جگر کے ٹکڑوں کی قربانیوں کو امت کہا گیا ہے۔ اس لیے یہ امت کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے جو اسکیمیں تیار کی گئی اس کے تعلق سے نبی نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی۔ ارشاد فرمایا تھا نبی نے کہ میری امت ایک بندھے ہوئے بندھن کی شکل میں، ایک کنگن کی شکل میں رہے گی ہر وقت۔ کفر اس کنگن کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس بندھن کو بکھیرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میرے امتیوں تم پیچھے نہ ہٹنا، اپنی بندھنوں کو مضبوط کرتے رہنا، کیونکہ اگر ایک کے توڑنے پر تم خاموش ہو گئے تو کفر اسی پر بس نہیں کرے گا، وہ دوسرے بندھن کو بھی توڑے گا، پھر اس پر خاموش رہے تو تیسرے بندھن کو بھی توڑے گا۔ اور پہلا بندھن نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے پہلے بندھن کو مضبوط کر کے رکھنا۔ وہ پہلا بندھن کیا تھا میرے بھائی؟ رات کے اس تاریکی میں وہ جملہ ہم آپ کو دے دیں، حضرت غلام غوث صاحب، وہ پہلا بندھن نبی نے یہ نماز نہ کیا، روزہ نہ بتایا، حج و زکوٰۃ نہ بتایا، پہلا بندھن تھا آپسی اتحاد اور اقتدار۔ یہ قوم مسلم کا پہلا بندھن نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپسی اتحاد اور اقتدار، یعنی اتحاد بھی برقرار رکھنا اور سیاست کی دنیا میں بھی اتر کر کے اقتدار کو بھی برقرار رکھنا۔ اگر یہ پہلا بندھن مضبوط رہا تو اس کے صدقے میں اذانیں بھی محفوظ رہے گی، سجدے بھی محفوظ رہے گے، عبادت بھی محفوظ رہے گی، کعبہ کی رونقیں بھی محفوظ رہے گی، زمزم کی طہارت بھی محفوظ رہے گی، حرم کا سجدہ بھی محفوظ رہے گا۔ اگر اقتدار مجروح ہوا یا آپس میں انتشار، یعنی یہ پہلا بندھن ٹوٹا اور امت کھانوں میں تقسیم ہو گئی، تو تم بہت طاقتیں رکھنے کے بعد بھی بکھر جاؤ گے تو نہ سجدہ بچا سکتے ہو، نہ عبادت بتا سکتے ہو، نہ کعبہ کی رونقیں بتا سکتے ہو، نہ اپنے نبی کی آبرو بچا سکتے ہو، کیونکہ اتحاد ہی میں زندگی ہے، اختلاف میں موت ہے۔ اس اتحاد کو برقرار رکھنا اور ہمیشہ اپنا قائد چن کر کے چلنا، ایک قیادت کو مضبوط کر کے رکھنا۔ اگر اس جو ہے بندھن کو دنیا توڑ
توڑنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر آگے تم اپنے دینی سرمایوں کو بچا نہیں سکتے ہو. قرآن آنکھوں کے سامنے جلے گا, تم روک نہیں پاؤ گے. مدرسوں کی بنیادیں ٹوٹے گی, تم اسے روک نہیں سکو گے. مسجد کے مینارے زمیں بوس ہوگے, تم اسے روک نہیں سکو گے. اور قوم مسلم نے اسی پہلے بندھن کو بچانے میں چوک کر دی. آج کے جو ہے 40-50 سال پہلے سے یہ معاملہ مجروح ہوا, اور آج حالتیں یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو 4 دیواریں لگ گئی, 4 دیواریں تیار ہو گئی. محلوں میں 4 بریکر بن گئے. کھٹخان کی پارٹی الگ ہے, جولاہے کی پارٹی الگ ہے, پٹھان کی پارٹی الگ ہے. اس لیے رب تبارک و تعالی نے قرآن میں تمہیں پٹھان کہہ کے یاد نہیں کیا, صدیقی کہہ کے یاد نہیں کیا, انصاری کہہ کے نہیں بلایا, بلکہ ارشاد فرمایا سماکم المسلمین, اے میرے بندو, میرے محبوب کے امتیوں, میں نے تمہارا نام صرف ایک رکھا ہے دنیا میں, وہ ہے مسلمان. میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تمہارا کعبہ ایک ہے, قبلہ ایک ہے, تمہارا نبی ایک ہے, کلمہ ایک ہے, کتاب ایک ہے, تمہارا رب بھی ایک ہے. اس لیے تمہیں ایک امت بن کر کے اس دنیا میں رہنا ہے. جب تک بندھے رہو گے, کوئی مائی کا لال 72 بھی ہوگے تب بھی نظر نہیں لگا سکتا. یہ اس چیز میں ہم نے چوک کر دی. ایسا نہیں کہ ہمارے لیے اسکیمیں نہیں تیار ہوتی ہیں, جال تیار کیا جاتا ہے صاحب. 1824 سے پہلے اس ہندوستان میں بہادر شاہ ظفر کی جو ہے اقتدار جانے کے بعد انگریزوں نے اس ہندوستان میں جو مسلمانوں کا مقدر لکھا تھا, آج تک اسی پر عمل کیا جا رہا ہے. آج تک اسی پر عمل کیا جا رہا ہے. کیا لکھا تھا کہ یہ مرنے نہ پائیں. انگریزوں نے, میرے بھائی, انگریزوں نے یہ لکھا تھا حضرت کہ یہ مرنے نہ پائیں. اگر یہ مر جائیں گے تو تم حکومت کس پر کرو گے؟ بھائی یہ مر جائیں گے, سب کو ایک کنارے سے قتل کر دو, تو تم کس پر حکومت کرو گے؟ تو یہ مرنے نہ پائے. لیکن وہ چال چلو کہ یہ زندہ بھی نہ رہنے پائے. وہ چال چلو کہ یہ زندہ بھی نہ رہنے پائے. تو کون سی چال چلی گئی؟ چال وہ چلی گئی کہ یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں کبھی, اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو. اگر اسے بھوکا بھی رکھو گے تو یہ مرے گا نہیں, لیکن ہاں اس کے نبی کی محبت اس کے کلیجوں سے نکال دو گے تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی مر جائے گا. جدھر چاہو گے انگلی پکڑ کے لے جاؤ گے, یہ روک نہیں پائے گا اور اس کی طاقتیں بکھر جائے گی. تو سب سے پہلی چیز تو نبی کے محبت پر حملہ کیا گیا انگریزوں کے دور میں, اور اس پر کام کیا گیا باقاعدہ. 1824 سے کتابیں ہندوستان میں ریلیز کی گئی اور نبی کی محبت کو جانوروں پاگلوں سے بدتر تشبیہ دے کر کے ان کے علم غیب پر, بشریت پر, نورانیت پر حملہ کر کے یہ اسکیم تیار کی گئی. کیونکہ جب یہ محبت چھوڑ دے گا تو جتنا بھی طریقہ ہے اس نبی کا یہ خود بخود چھوڑ دے گا. بھائی کسی کے پیچھے چلنا یا کسی کی بات پر عمل کرنا اس سے پہلے محبت ہے. اس سے پہلے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے رب نے اسلام کا قانون بعد میں دیا. اس امت کو اپنے محبوب کی محبت کا گڑ 40 سال تک عطا کیا. 40 سال تک حضرت, 40 سال تک اس امت میں صرف نبی کی محبت کا
وہ تاریخی سفر رہا ہے 40 سالہ دور میں کہ ابو جہل بھی اپنے آنکھوں کا تارا انہیں کہہ رہا تھا. مکہ کے جتنے کفار تھے سب نبی کی اتباع اور اقتداء میں فخر محسوس کر رہے تھے. یعنی رب نے بتا دیا کہ اعمال بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے. اعمال بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے. اگر محبت ہی چلی گئی تو سجدہ ہوگا، ہو کر بیکار ہو جائے گا. حج بھی ادا ہوگا، ہو کر بیکار ہو جائے گا. کیونکہ جب محبت کھینچ لی جائے گی تو اس نبی کے کھانے کا طریقہ خود بخود چھوٹ جائے گا، اس کے لباس کا طریقہ چھوٹ جائے گا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ چھوٹ جائے گا، اس کے دینی ماحول اپنے گھریلو زندگی میں اپنی نسلوں کو کی گھٹیوں میں دین کی محبت کو اتارنا یہ خود بخود چھوٹ جائے گا. اور ہوا بھی یہی. پہلے محبت نچوڑی گئی، اس کے بعد دوسرا حملہ کیا ہوا؟ یہ قوم پڑھنے نہ پائے. آج تک وہ اسکیمیں جاری ہے، یہ قوم پڑھنے نہ پائے. اب پڑھائی کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے انگریزی کو پڑھائی سمجھ لیا، جبکہ یہ بھی انگریزوں کی بہت بڑی چال تھی. کیونکہ یہ انگریزی ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اس کو علم کہا ہی نہیں گیا. اصل علم وہ ہے جو دنیا سے قبر اور قبر سے لے کر کے حشر تک کو روشن کر دے، اسے علم کہا جاتا ہے. اور وہ مصطفیٰ کے شریعت کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے. کیونکہ انگریزی پڑھ کر تم LLB کی ڈگری لے لو لیکن جائز ناجائز کی تمیز نہیں کر سکتے. انگریزی پڑھ کے تم MBBS کی ڈگری لے لو لیکن حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتے. کتنے انگریزی پڑھنے والے ہیں جو آج سمندروں کے کنارے پڑے ہیں، بہن بیٹیوں کا کوئی تمیز ان کے درمیان نہ رہا. باپ بیٹی کے ساتھ گھوم رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ گھوم رہا ہے. دسترخوانوں پر کتے اور بندر خنزیر تک کے پہنچ گئے، وہ اسے ڈگریوں کے بعد بھی بچا نہ سکے. کیونکہ اگر حلال لقمہ دسترخوان پہ آتا ہے تو انگریزی تعلیم کی دین نہیں، مصطفیٰ کے علم کی دین ہے، شریعت کے قانون کی دین ہے. اگر بیٹی کا مقام بیٹی کی جگہ پر ہے، اگر بہو کا مقام بہو کی جگہ پر ہے، اگر بہن کا مقام بہن کی جگہ پر باقی ہے، ماں کا مقام ماں کی جگہ پر باقی ہے، تو یہ دین انگریزی کلچر کا نہیں ہے، یہ دین مصطفیٰ کی سیرت کا ہے، تعلیم نبوی کا ہے، شریعت کے قانون کا ہے. تو دنیا نے یہ کہا کہ انہیں جاہل کرو. اگر یہ جاہل ہو جائے گا تو اس محبت کی جڑ تک یہ پہنچ ہی نہیں پائے گا. بھئی آدھی دنیا پر حضرت فاروق اعظم نے حکومت کی. کتنی انگریزی بولتے تھے حضرت فاروق اعظم؟ حضرت خالد ابن الولید نے ہر میدان میں سپہ سالارانہ وہ کردار ادا کیا کہ آج ان کی تاریخ کو دیکھ کر کے دنیا حیران ہے کہ 10,000 کے مقابلے میں صرف 300 سپاہیوں کو اتار کر کے خالد نے ذبح کر کے اسلام کا جھنڈا لہرا کر بتا دیا کہ ہم مصطفیٰ کے دامن کی ہوائیں لے کر آئے ہیں، جہاں صرف نمازی نہیں بنایا جاتا بلکہ میدان کا غازی بھی وہیں سے بنایا جاتا ہے، اور دنیا کے نقشوں کا مالک بھی وہیں سے بنایا جاتا ہے. جو ہے حکمت، طباعت، جتنی بھی چیزیں ہیں، کارخانے قدرت سے وہ خزانے کی چابیاں لے کر کے آنے والی ذات ایک قرآن کو پڑھا کر کے صدیق کو صداقت کا تاجدار بنایا، عمر کو عدالت کا شہسوار بنایا، عثمان کو سخاوت کا تاجدار بنایا، شیر خدا کو جو ہے شجاعت و بہادری
जोहरी का धनी बनाया कि एक गुलाम जा करके खैबर के किले का दरवाजा उठा करके और घंटों उंगलियों पर नचाता रहे। ये अंग्रेजी और कॉलेज यूनिवर्सिटी की देन नहीं है, ये हैदरे कर्रार के बाजुओं में मुस्तफा के मोहब्बतों की ताकतें हैं, शरीयत के इल्म पर अमल का बुनियादी उसूल है। तो हमारी निगाहों में भाई ऐसे अचानक कहा जाएगा कि तुम दीन का इल्म ना सीखो तो हम उसको मारने लगेंगे। अचानक कहा जाएगा तो हम मारने लगेंगे। ऐसा काम करो कि ये खुद अपनी जबान से बुरा कहे। जैसे कोई अचानक आपसे कहे कि ए खबरदारी मुर्गे की बिरयानी ना खाना, तो आप जूता चप्पल निकाल रहे हो, इतना देर से पसनियान बैठा रहे ना, कहा तो ना खाओ, हाँ जूता निकाल लेंगे। भाई अचानक कहेगा मुर्गे की बिरयानी ना खाओ तो आप मारपीट पर उतारू हो जाओगे कि 4 बजे तक सुबह से कलहर गए इंतजार में, और जब प्लेट हाथे में आवा तो कहा था ना खाओ। तो क्या उसूल अपनाया जाए कि आप खुद मुर्गे की बिरयानी से इनकार कर दो? उसूल क्या अपनाया जाए? जैसे प्लेट में निकारे लागो, हम बगली में बैठा रही, भाई देखो आजकल संभार के खाए लायक है, 2 जने अब्बई है हॉस्पिटल गए हैं, कालरा हो गवा है, सुने में आवत रहा जनो बिरयानी खाई नहीं और बहुत बुरा हाल है, 2 चम्मच जैसे खाओ फेचकुर आवे लागत है। अब भैया हम तो क्यों मना ना करबे, लेकिन भैया हम ना खाब, हम जाइत है, तो तू खुदे कहबो हे भैया हटाओ यार, दाल वाल हो तो भैया दो। हाँ, यानी वो हरकतें कर देना कि खुद अपनी जबान से तुम बुरा कहो। तो यही किया दुनिया ने, तुम्हें डायरेक्ट नहीं कहा कि तुम अपने दीन की तालीम हासिल न करो, बल्कि वो माहौल पैदा किया। अंग्रेजी वालों को उठा करके 80-80 हजार रुपया सैलरी दे करके उनको इस्तकबाल दिलवा करके एक मौलाना को किनारे करके डॉक्टर के लिए कुर्सी खाली करके वकील का सलूट कर करके ये तमाम माहौल दुनिया ने बनाया और कहा कि अहमियत इसी में है, वो सब 0 पॉइंट है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता खुद अपने बच्चों को कुरान से दूर करने लगे, शरीयत से दूर करने लगे कि ज्यादा तो पैसा उसी में है इसलिए बच्चे को डॉक्टर बनाओ, ज्यादा कमाई उसी में है इसलिए बच्चे को वकील बनाओ। तो वो माहौल पैदा किया अंग्रेजों ने कि हम अपनी जबान से खुद मस्जिद और मदरसे की बुराई करने लगे। डायरेक्ट नहीं कहा गया। अच्छा, इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब ये अपनी ही तालीम को छोड़कर उठकर खड़े हो गए, अब जितने भी बैठे हैं इनसे अगर पूछ लिया जाए कि ये बताओ तकबीर उला किसे कहते हैं, जितने बैठे हैं सबसे पूछ लिया जाए तकबीर उला किसे कहते हैं, शायद कोई बताए। नहीं हो सकता। मतलब इतना कर दिया कि सगे बाप के जनाजे पर भी दुआ पढ़ने के लायक ना बचाया। क्या दिया? पैसे का लालच और पैसे की रेल पेल दिखा करके चकाचौंध कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता हम ही ने उठ करके अपनी चीजों की बुराई कर दी। अब उसका बुनियादी नुकसान क्या हुआ? जब ये इल्म से कोरे हो गए। भाई देखो, पीओपी घोर के और पैसा कमाए के गांव इलाका में सेठ कहुआइब और है, कुर्सी पर यहाँ बैठ के उम्मत के अकीदे की हिफाजत की बातें करना और है। हाँ। तो हम उन दौलतों में, अच्छा सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन सबने अपना दरवाजा खोल दिया कि आओ हिंदुस्तानियों, हम वेलकम स्वागतम करने के लिए तैयार हैं। हम गए, वहां के चमकते दिरहमो दीनार को देख करके हमने भी अपने बच्चों को कहा जल्दी से मुंबई जाओ, पीओपी घोरो, कारीगर बनो, पासपोर्ट बनवाओ, वीजा हम दे रहे हैं, जल्दी आओ, बह रही है गंगा, बस खाली फका ही लगावे देरी है। हाँ, तो अब ये हुआ कि पूरा पूरा गांव, बड़े बड़े सेठों में तो नाम आ गया
لیکن پورے پورے گاؤں میں ایک حافظ قرآن نہیں ملا، ایک عالم دین نہیں ملا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ کیونکہ صرف پیسے سے اقتدار نہیں ملتا ہے، سرداری نہیں ملتی ہے، بلکہ علم آئے گا تب عقل روشن ہوگی، تب قوم کی باغ ڈور، یا کم سے کم ہر آدمی ذمہ داری کے ساتھ اپنے نسلوں کی باغ ڈور کر کے، اپنی نسلوں کی حفاظت کر کے وہ آگے کا راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ صرف لیبرائی کرنے یا کمانے کھانے کا نام اگر زندگی ہوتا تو اسلام پتھر باندھ کر کے پیٹ پر چلنے کا حکم نہ دیتا۔ نبی نے فرمایا اپنی ایک جہتی کو برقرار رکھنا اور ہمیشہ اپنے کندھے سے کندھے کو ملا کر کے، بھائی پنج وقتہ میں ہم گئے، کہا کندھے سے کندھا ملا لو، جمعہ میں ہم گئے، کہا کندھے سے کندھا ملا لو، عید بقرعید میں گئے، کہا کندھے سے کندھا ملا لو، حج میں پہنچے، کہا کندھے سے کندھا ملا لو۔ مطلب کیا ہے کہ تم اپنے محلے کی مسجد سے لے کر کے کعبہ کے حرم تک کندھا جدا نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ایک کلمہ، ایک نبی، ایک توحید پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اس میں کبھی تفرقہ نہ آنے پائے، اس میں کبھی بکھراؤ نہ آنے پائے، نہیں تو معاملہ یہ ہوگا بدن تمہارا ہوگا، زبان دوسرے کی ہوگی، بدن تمہارا ہوگا، لباس دوسرے کا ہوگا، بدن تمہارا ہوگا، کلچر دوسرے کا ہوگا، بدن تمہارا ہوگا، قانون دوسرے کا ہوگا، بدن تمہارا ہوگا، حکومت دوسرے کی ہوگی، بدن تمہارا ہوگا، رکھ رکھاؤ دوسرے کا ہوگا، بدن تمہارا ہوگا، نام کسی اور کا ہوگا۔ اس لیے ایسی دوہری زندگی گزارنے کی ٹریننگ اسلام نے نہیں دیا ہے، بلکہ اسلام نے کہا تو ہی قاضی بھی ہوگا، تو ہی منصف بھی ہوگا، تو ہی جج بھی ہوگا، شرط یہ ہے کہ اپنی یکتائیت کو برقرار رکھو تو کوئی بھی مائی کا لال تمہیں نظر نہیں لگا سکتا۔ آج تو حالت یہ ہے ایک آدمی اگر پردھانم کھڑا ہو جائے، خالی پردھانم کھڑا ہو جائے تو ہوٹل پہ یہاں خالی برائی کرے کے چکر میں یہاں پہلے 2 کلو دودھ لاگت رہا، اب 6 کلو دودھ خرچہ ہوا تھا۔ جتنے ہیں صبح ہی اٹھ کر ہوٹل پہ آ جاتے ہیں، ساری سیاستیں، اور اپنے ہی بھائی کا قدم کھینچ کر کے جب تک اس کو منہ کے بل گرا نہیں دیں گے اس وقت تک ذلیلوں کی ذلت بھری سیاستیں ہوٹلوں کی ختم نہیں ہوگی۔ تو آج حالت یہ ہوئی کہ کئی گاؤں مل کر کے بھی اپنا آدمی آگے سیاست کے پوزیشن میں پہنچا نہ سکے، کہ ایک آدمی بھی اگر تھانے میں چلا گیا، پولیس نے اٹھا لیا تو پورا گاؤں لولا لونجا لپاہج باپاہج بنا ہوا بیٹھا ہے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے آدمی کی صحیح چیزیں وہاں بتا سکے یا قانون کے ذریعے سے اسے چھوڑا سکے، اتنے بھی لولے اپاہج ہو گئے۔ ہم نے کہا سنو، یہاں پر دبئی کی جو ہے دبئی کی کرنسی کام نہیں کرے گی، یہاں پر ممبئی کا سیٹھ پن کام نہیں کرے گا۔ اگر اقتدار نہیں ہوگا تو کروڑ پتی بھی ہوگے، جیل چلے جاؤ گے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اب اس پر ایک مثال دے دیں حضرت، آج کیا یہ تاریخی مثال ہوگا، پھر صلاۃ و سلام۔ آپ اکتا رہے ہوگے کہ مولانا تھوڑے ٹائم مانگی نہ ہو، زیادہ لے لیں، بھائی معذرت ہے معذرت، اب کیا کریں۔ مثال دے دیں، جب ایران فتح ہوا، حضرت ایران، حضرت قاری سرا صاحب، جب ایران فتح ہوا، عرب والوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھی تھی، ہاتھی نہیں دیکھے، تو ہاتھی دیکھے تو سب چونک گئے، یعنی وہ ان کے گھوڑے تک بدک گئے۔ بھئی یہ کہا ہے کہ لمبا لمبا لٹکا تھا، یہ بھاری بھاری، یہ ایسے ایسے سب ہوا تھا، یہ کھوپڑی کنارے، اور یہ تو گھوڑے کے 3 گنا اونچا ہے، تو گھوڑے بھی بھاگنے لگے۔
تو ایک نئی چیز دیکھی تھی صحابہ نے، کبھی نہیں دیکھے تھے، ہاتھی واتی دیکھے نہیں، اچانک ہاتھی سب سامنے آ گئے. اچھا فتح ہو گیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت لوگوں نے کہا کہ یار ایک نئی سواری ہاتھ آئی ہے، نئی سواری ہاتھ آئی ہے، خلیفہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. ہاں خلیفہ کی بارگاہ میں. حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، آپ اس وقت خلافت کی منصب پر تھے. سنیے گا غور سے، حضرت فاروق اعظم کو بلا کے لایا گیا اور کہا کہ سرکار یہ ایک نئی سواری ہاتھ آئی ہے، اگر آپ تشریف رکھیں، پسند آ جائے حضور تو ہم اس کو لشکروں میں شامل کر لیں، ہاں اپنی سواریوں میں شامل کر لیں. حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو وہ بھی چوکے، کہا یہ کون سی مخلوق ہے بھائی. تو کہا کہ حضور بیٹھیے تو مزہ بہت آئے گا، بیٹھیے نا، سواری کیجئے. تو جیسے تیسے ایڑھی سیڑھی لگا کر کے، اکا ٹکا لگا کر کے حضرت فاروق اعظم کو اوپر پہنچایا گیا. بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ لگام لاؤ، لگام. تو وہ جو ہاتھی جو چلاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فیلبان، پلوان، پلوان. ہاں پلوانے کہا تھا، مطلب وہ رہا فیلبان لیکن کثرت استعمال میں پلوان ہو گیا. پھا کا پا ما کے بدلہ ہی نہ جان ملا. پلوان، پیلوان، فیلوان جو ہاتھی چلاتا ہے. حضرت غور کیجئے گا، بہت بڑی بات آ گئی، یہ بہت بڑی بات آئی ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ لگام لاؤ. تو وہ پلوان جو تھا وہ کہا کہ حضور یہ کہ لگام نہیں ہوتا ہے، یہ کا تو ہم چلائیں گے. ہاں کہا حضور آپ خالی بیٹھیے، آپ کو چلانا نہیں ہے، اس کو ہم چلائیں گے. حضرت فاروق اعظم کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا. کہا جلدی اتار، جلدی اتار نیچے. کہا خبردار اس کو غائب کر دو، کبھی یہ نظر نہ آئے. عمر اس جانور پہ سواری نہیں کرتا جس کا لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو. عمر اس جانور کی سواری نہیں کرتا جس کا لگام دوسرے کے ہاتھوں میں ہو. آپ نے کہا اسے غائب کرو، دوبارہ یہ کبھی دکھے نہ اسے لشکر میں لیا جائے گا، نہ فوج میں جگہ دی جائے گی، نہ شہر میں جگہ دی جائے گی. اس لیے پورے دور صحابہ اور تابعین میں لشکروں میں، سواریوں میں گھوڑے اونٹ تو دکھے، ہاتھی کبھی نہیں دیکھا گیا. وجہ صرف یہی تھی، آپ نے کہا اس جانور پر عمر نہیں بیٹھتا جس کا لگام دوسرے کے ہاتھوں میں ہو. یعنی ہم ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے کہ دوسرا ہمیں چلائے. ہم ہی جج ہوں گے، ہم ہی قاضی ہوں گے، ہم ہی منصف ہوں گے. آدھی دنیا تک حکومت کر کے، اسلام کا جھنڈا لہرا کر کے فاروق اعظم نے اعلان کر دیا اگر یہ حیثیت تمہاری باقی ہے تو عبادت بھی باقی رہے گی، اذانوں کی صدائیں بھی باقی رہے گی، حرم کا وقار بھی باقی رہے گا، کعبہ کا سجدہ بھی باقی رہے گا، غلاف کعبہ کے آبرو بھی بچے رہے گے. کیونکہ تمہیں ایک جٹ، ایک کندھے سے کندھا ملا کر کے اپنی حیثیت بنا کر چلنے کا حکم ہے. بکھر کر کے برادریوں میں اور اپنی نسلوں کو کھینچ کر کے دین سے جاہل اور انگوٹھا ٹیک کر دینے سے تم کبھی کامیابی نہیں پا سکتے ہو. تم کیا چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اگر تم بلڈنگ چھوڑ کر کے گئے ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے. بلڈنگیں آج دیکھ لو، بڑے بڑے بادشاہوں کی بلڈنگیں جہاں بھینس باندھی جا رہی ہے، جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. اگر تم تاج محل چھوڑ کے جا رہے ہو تو وہ بھی
بہت دنوں تک رہنے والی چیز نہیں ہے. اگر تم دولتوں کے انبار چھوڑ کر جا رہے ہو وہ بھی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. لیکن اگر تم 60-70 سال کی اپنی زندگی میں اپنی نسل میں ایک عالم دین یا ایک حافظ قرآن اگر چھوڑ کر جا رہے ہو تو تم مر بھی جاؤ گے, دین کی خوشبو بند نہیں ہوگی. یہ احساس دیا گیا ہمیں اور دنیا نے اسی کا فائدہ اٹھایا کہ سب سے پہلے تو انہی کی نگاہ میں ان کی چیزوں کو برا بناؤ. جیسے آج آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے بھائی دیکھیے ایک ہوتا ہے رسم, بس آخری کڑی ہے, یہ آخری کڑی کہ بند کرو, آخری کڑی. ایک ہے رسم, ہاں بس ختم ہے. ایک ہے رسم. رسم کسے کہتے ہیں حضرت؟ رسم کسے کہتے ہیں؟ اب وہ کہ ترجمہ ہم میں جو ناوت ہوگا ہم بتائے دیتے. رسم کسے کہتے ہیں؟ رسم وہ کا کہا تھا کہ دانت سے پکڑے رہو, ادا کرو برابر لیکن فائدہ زیرو ہوئے, وہ کا رسم کہا. مطلب ادا بھی کرنا ہے لیکن فائدہ اس میں زیرو ہے, فائدہ نہیں لینا ہے. لیکن ادا ایسے کرنا ہے کہ اگر مولانا کا جیل پہنچاوے پڑے تو پہنچائے دیو, لیکن رسم نہ چھوڑے. رسم. اب رسم میں جیسے مثال ہم دے دیں, جیسے گھوڑے پر دولہے کو بٹھانا, یہ رسم ہے نا, واجب فرض تو ہے نہیں, رسم ہے. فائدہ کیا ہے؟ کونوں فائدہ نہیں. بھائی اگر گھوڑا پہیا بیٹھے سے نہیں کہو سے نکاح ہو جائے تو سبھی گھوڑا چھٹک کے بیٹھ لیے. نکاح سے اور گھوڑا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, رسم ہے. مطلب یہ ہے ادا بھی کرنا ہے اور فائدہ بھی نہیں. ادا بھی کرنا ہے, فائدہ بھی نہیں. تو اب اس رسم کو ادا کرنے چکر میں ابھی بغل ہی کا ایک گاؤں ہے, نام نہیں بتائیں گے, نہ تمہیں جانچ کرے چلا جاؤ. وہ رسم ادا کرے چکر میں حضرت گھوڑے پر دلہا بیٹھائیں اور کنواں کے طواف کراوت رہے. گھوڑے پر بٹھا کر کے کنواں کا طواف کرا رہے تھے. اچانک پتہ نہیں کون گھوڑے کے پیچھے سے کچھ سسٹم بنائے دی تو دیکھا گیا کہ دولہا دوبارہ غسل کر رہا ہے. پھاٹ پڑا دولہا, کنویں پھاٹ پڑا. تو اب وہیں تک گاؤں والے زندگی بھر پانی نکاری نہ, آج گاؤں بھر مل کے کنواں سے دولہا نکارت رہے. رسم مطلب ہمیں ادا بھی کرنا چھوڑنا نہیں ہے. جیسے جوٹھا پر دلہا کا نوحاوک ہے تو نوحاوک ہے. فائدہ کا ہے کچھ نہیں. بھائی نارمل غسل کر لے تو کا کوڑیا جائے نہیں, ہوئی نہیں سکتا ہے. تو جوٹھا پہ نہلانا ہے تو رسم ہے, کرنا ہے, لیکن فائدہ زیرو. نہائے بعد میں یہاں سرسوں اور لہبان یک مٹی کے پرئی میں دیا میں رکھ کر وہ کا الٹ دیکھ ہے تاکہ دلہا نہائے کے فارغ ہوئے تو وہ پہ پیر رکھے, جیسے چر سے پھوٹے تو سب کہے او غسل کامیاب ہو گئے. تو یہ ہے رسم. مطلب کرنا بھی ہے اور فائدہ بھی کچھ نہیں. اور نہیں لو ڈی جے, یہ ایک رسم ہے. فائدہ کا ہے کچھ نہیں. اب اس میں 3 کلومیٹر دور تک یس دوپہریم ناچن کی پھچکر نکری آئی. بارات گزرنے کے بعد کئی لونڈے تو نالیوں سے برآمد ہوئے, جو نوٹ ڈھونڈنے کے چکر میں وہاں تک جو ہے طہارت سے لے کر کے غلاظت تک کا سفر مکمل کر چکے تھے. رسم. اب رسم میں کیا ہے؟ ڈی جے کی گاڑی آگے ہوگی, دولہا کی گاڑی پیچھے ہوگی, اس کے بعد جو دولہے سے کچھ جڑے ہوئے قریبی ہیں ان کی گاڑی پیچھے ہوگی, پھر اس کے بعد اور جو کچھ ہے ان کی گاڑی پیچھے ہوگی. سب سے پیچھے چبلا رہی ہے.
ہاں چھٹا ہوا چبلا سب سے پیچھے، ہو ہا گم کوا تیل لگائے بولیرو لدے چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ برات جا رہے ہیں. تو یہ سسٹم بنایا، یعنی رسم ہے، فائدہ کچھ نہیں. دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ امام آگے جا رہا ہے، سارے مقتدی وقت پر غسل کر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ رسم ہے. فائدہ کیا ہے؟ زیرو. تو دنیا نے یہ کیا کہ ایسا کرو، ان کے مذہب کی ساری چیزوں کو رسم میں ڈالو، کہ کرنا بھی ہے لیکن اس سے فائدہ سمجھ کر نہیں. تو رسم میں کیا ڈالا؟ قرآن پڑھنے کو دنیا میں رسم میں ڈال دیا گیا کہ بس ہی ہے کہ تیجا 40واں بھرے قرآن خانی بھرے پڑھ لیو، یہ سے آگے کونو سسٹم ہے نہیں، کہاں سے پڑھے وڑھے کونو فائدہ ہے نہیں. بس مولانا صاحب کا سکھائے دو، کچھ درود فاتحہ بھرے سکھائے دو. تو وہ ایک رسم میں. تو آج پورے گاؤں میں جتنا پارا پڑھے والے ہیں وہ خالی قرآن خانی لائق رہ گئے، زندگی میں بسم اللہ کا ترجمہ تک یاد نہ بھوا. رسم میں ڈال دیا. اپنی تعلیم کو انہوں نے اہم مدہ بنا دیا، سب سے اصل میں ڈالا، اور ہماری چیزوں کو رسم میں ڈال دیا. جیسے سر ڈھک کر کے کھانا، یہ رسم بنا دیا کہ اگر ڈھکو تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ مولوی ملا کا کام ہے، باقی ہم لوگ بھیا آزاد ہیں، ہم لوگ تو ننگے سر کھا سکتے ہیں. ہاتھ دھلنا یہ رسم میں ڈال دیا. اور ایسے ہی بغل کھجائے اور کہاں کہاں ہاتھ نے ہجرت کیا 2 گھنٹے کے سفر میں، اور پہنچنے کے بعد سب ویکٹیریا جمپ سب لگا ہوا، بریانی میں گھپا، سب سان کر کے نگل لیا. تو اس کو رسم میں ڈال دیا کہ دھو نہ دھو یہ سب مولانا لوگن کے کام ہو، نماز پڑھو نہ پڑھو یہ مولانا لوگوں کا کام ہے. یہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، تم لوگ پڑھو نہ پڑھو، عید بقرعید سلامت ہے، بس بقریدی ہو، بدھئی ہو، سمئی ہو، سبراتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ رسم ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم نے مذہب کو اپنے رسم میں ڈال دیا، جبکہ ہماری تاریخ ہے اپنے مذہب اور عقیدے کو اصل میں رکھنے کی تعلیم دیتی ہے. جنہیں اصل میں رکھا انہیں ہم نے رسم میں ڈال کر کے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ آج باپ کی قبر پر بیٹا قرآن پڑھنے کے لائق نہ بچا. آج جمعہ میں گئے لیکن کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ہمیں علم نہ ہو سکا، صحیح غسل کا طریقہ معلوم نہ ہو سکا، صحیح قرآن کے پڑھنے والے ہماری بستیوں میں نہ دکھے، کیونکہ مذہب کو رسم میں ڈال دیا کہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں، کرتے رہو تو تم بچے رہو گے. نہیں صاحب، بلکہ مذہب زندگی کی وہ حقیقت ہے، مذہب زندگی کی وہ حقیقت ہے کہ یہ مذہب زندگی میں آب حیات کا کام کرتا ہے. اگر مذہب ہے تو تم گویا زندہ ہو، مذہب ہٹے گا تو مردہ لاشوں کے مانند ہو جاؤ گے، کیونکہ مذہب ہی ہے جو نگرانی کر کے تمہیں رات کی تاریکی میں تنہائیوں میں بھی اگر گناہوں سے بچا لیتا ہے تو اسے مذہب کہتے ہیں. جو نسلوں کو سوار دے اسے مذہب کہتے ہیں. جو یہاں سے لے کر کے قبر تک مسکرانے کا ہنر دے دے اسے مذہب کہتے ہیں. جو حشر میں بھی فخر کا مقام عطا کر دے اسے مذہب کہتے ہیں، اسے مذہب کہتے ہیں. ہم نے اس کو رسم میں ڈالا. کیا بات. تو آج وجہ یہ ہوئی کہ آج ہم نے مدرسوں سے اپنے بچوں کو کھینچ لیا. اب جتنے باحیثیت لوگ ہیں ان کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے نہیں جا رہے، ان کے بچے نہیں جا رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ قوم سوتیلا برتاؤ کرے گی. ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن بنا اور بن کر کے نکلا تو یہ لوگ سوتیلا برتاؤ کریں گے. 6-7 ہزار سے زیادہ یہ لوگ اس کی قدر بھی نہیں کریں گے. 6-7 ہزار میں بھی سوت کی طرح برتاؤ خزانچی اور سیکریٹری اور صدر کریں گے.
سمت کی طرح برتاؤ. پوری دنیا عبادت کرے گی، ہمارا بیٹا. اب جرم اس کا کیا ہے؟ جرم صرف یہ ہے کہ وہ عالم ہے، جرم یہ ہے کہ وہ حافظ ہے. تو اس کو بمبئی جانا پڑے گا، رمضان میں گلی گلی وہ بھائی کھلا، وہ بھابھی کھلا، تو پتہ نہیں کون کون کھلا، اس کو گھوم گھوم کے گھنٹی بجانا پڑے گا. 20 روپے، 51 روپے کی رسید کاٹنی پڑے گی. اور پھر جب لوٹ کے آئے گا تو حساب کون لے گا؟ یہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، پنج وقتہ نمازی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتامہ پیجامہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. حساب کون لے گا؟ جس کے داڑھی نہیں ہوگی. حساب کون لے گا؟ جس کا قل ہو اللہ بھی جس کو یاد نہ ہوگا. حساب کون لے گا؟ جس کا جمعہ بھی قائم نہ ہوگا. حساب کون لے گا؟ جو شریعت سے بے خبر ہوگا. حساب کون لے گا؟ جو ایک دن میں ایک بنڈل بیڑی پیتا ہے اور چارپائی پر مکروہ آوازیں نکال کر کے گھر بھر کی طبیعت خراب کرتا ہے، وہ حساب لے گا. ہاں، وہ عالم مولانا حساب لے گا. اور اگر 150 کا فرق پڑا تو بے ایمان بنا دے گا. یہ سوتیلا برتاؤ کرنے کی بنیادی وجہ تھی کہ آج جتنے باحیثیت لوگ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے کھینچ لیا، کیونکہ کہا کہ بھائی بس تم لانا آنا پڑھ لیے بہت ہے، الحمد سے والناس تک صرف زبانی 10 سورتیں یاد کر لیے بہت ہے، آگے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کمانے کے لیے کافی ہے. تو آج وہ حال ہوا حضرت، وہ حال ہوا کہ عالم مولانا آج بیٹھے ایسے ایسے واٹس ایپ پہ لکھ رہے ہیں کہ مدرس کی جگہ خالی ہے، شرط یہ ہے کہ عالم صاحب ہو، پڑھانے کی ملکہ رکھتے ہو، ساتھ میں 15 بچے بھی لانا پڑے گا. صحیح، یہ شرط میں ہے. 15 بچے بھی لانا ہے تب جگہ ہے، نہیں تو تمہارے لیے جگہ ہی ہے نہیں. بھائی بچہ وہ کاہے لاوے؟ پیدا تمہرے کرو، لاوے وہ. بھائی یہ کون ڈیوٹی ہے؟ 12,000 ہم دیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ عالم حافظ قاری بھی ہو اور آئے تو ساتھ میں 15-20 بچہ بھی لے کر آئے، کیونکہ یہاں بستی میں 500 گھر ہے لیکن کسی ایک کا بچہ یہاں نہیں پڑھتا ہے. باہری لا کر کے بہار بنگال سے پڑھاؤ، حافظ بناؤ، بہار بنگال بھیجو. وجہ یہی ہوئی کہ 50 سال سے مدرسہ چل رہا ہے، آج تک گاؤں میں ایک بھی حافظ نہیں، جبکہ روداد اس کی اٹھا کر کے دیکھ لو رزلٹ تو وہ 50 سال میں 1000 کے اوپر حافظ بچوں کو نکال چکا ہے. وہ کہاں کے تھے، کہاں گئے، اس کا کوئی علم نہیں ہے. پورا گاؤں انگوٹھا ٹیک پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. تو مدرسہ چلانے سے گاؤں کا فائدہ نہیں ہے، مدرسے میں پڑھانے سے فائدہ ہے. زندہ باد، زندہ باد. یہ فخر نہیں کہ ہم چلا رہے ہیں، بلکہ فخر یہ کہ ہم پڑھا رہے ہیں. تو اگر اپنی نسلوں کو مدرسہ ہونے کے بعد بھی ہم جاہل رکھیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوگی. جو اسکیمیں انگریزوں نے چلائی تھی کہ یہ قوم کبھی اپنے دین کے تعلق سے بیدار نہ ہونے پائے، بلکہ ہم اگرچہ چلے جائیں ہمارا ہی قانون جانے کے بعد بھی فالو کرے، تو آج بھی ہم انگریزوں کے طرز پر چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ یہود و نصارہ کی اسکیمیں تھیں کہ یہ قوم کبھی بیدار اگر ہو گئی تو ان میں سے ایک بھی آدمی اٹھ کر کے صلاح الدین ایوبی کا پوسٹ لے سکتا ہے. اگر یہ مذہب کے تعلق سے بیدار ہوئے تو اٹھ کر کے یہ نور
نور الدین زنگی کا پوسٹ لے سکتے ہیں، یہ اٹھیں گے تو یہ کعبہ کے بھی محافظ ہوں گے، یہ اٹھیں گے تو یہ مسجد و محراب کے سجدوں کے بھی محافظ ہوں گے۔ اس لیے یہ قوم مذہب کے تعلق سے بیدار نہ ہونے پائے تو نتیجہ یہی دیکھا گیا صاحب کہ پورے گاؤں میں جو پہلے غریب تھے لکھپتی ہو گئے، لکھپتی تھے کروڑ پتی ہو گئے، موٹر سائیکل تھی بلیرو ہو گئی، فور ویلر میں بھی ترقی کرتے گئے۔ پہلے چھپر تھا، پی او پی فارسلنگ کروا کر کے اب کرسی پر بیٹھ کر کے سیٹھ کہلانے لگے۔ حالتیں یہاں تک بدل گئیں، لیکن جو دین کی جہالت تھی وہ بڑھتی ہی چلی گئی، اس میں کبھی اضافہ نہیں ہوا کہ علم کے تعلق سے بیدار ہو۔ تو حالت یہی ہوئی، 1.80 ارب کی تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی دنیا میں موجود ہے۔ صحابہ کی اتنی تعداد کبھی نہیں تھی، جتنے مالدار ہو اتنے مالدار صحابہ کبھی نہیں تھے۔ لیکن آج جتنی ذلتوں میں ہم آ گئے صحابہ کبھی نہیں تھے صاحب۔ تعداد بڑھ گئی لیکن ترقی نہ ہو پائی، بستیاں 4 منزلہ ہو گئی لیکن ترقی نہیں ہو پائی، کیونکہ ہم جس کو ترقی سمجھتے ہیں وہ انگریزوں کی سوچ ہے۔ نبی کی فکر کیا ہے کہ تم ترقی بلڈنگوں کے اعتبار سے پیٹ پر پتھر بھی باندھ لوگے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہاں سجدوں کے تعلق سے اگر تم مصلی کے دھنی ہو گئے تو رب تمہیں سر اٹھانے سے پہلے ترقی عطا کرے گا۔ اس لیے آج کے جلسے کا یہ پیغام ہے میرے بھائی کہ ہم اور آپ کم سے کم اپنے دین کے تعلق سے بیداری حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو دین کے علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گاؤں محلے کی مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ مسجدوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے تو وہ گاؤں والوں کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں۔ جب رب کا گھر ہمارے لیے بد دعا کرنے لگے تو سمجھ لو صاحب کی حالتیں کیا ہوگی۔ اس لیے حالات اور وقت کو دیکھتے ہوئے، ظلم و جبر کے اٹھتے ہوئے شعلوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو سبق لینا ہے۔ اس بھول میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ 24 ختم ہے بھائی، کون مہینہ چل رہا ہے؟ جنوری چل رہا ہے؟ اچھا یہ حلق نومبر لاگ گیا، گونڈک ادھر ادھر نومبر چل رہا ہے تو نومبر بس دسمبر بس ختم، 24 ختم۔ اب بتائیے ہوٹل پہ بیٹھ کر کے لوگ گن رہے ہیں، آدھا لنگی سرکائے اور 3-4 جگہ سے بنڈی پھٹی ہوئی اور بغل کے بال تک لائے بنوائے، ایسے بیٹھا چائے پیا تھا، اٹھائے ہاتھ اور ٹیک لگائے۔ 24 نکل گئے، 25 تو نکل ہی جائی ہے، بس 26 میں مزہ ہی مزہ۔ ہم کہیں نہیں تو ہے کہ بتاوا 26 میں سید صاحب کا حکومت ہے یہ کا یہ مطلب بھائی اپنے آپ کو بیدار کرنے کے بجائے بیٹھ کر ہوٹلوں پر یہ گننا بس 24 نکل گئے، 25 تو نکل ہی جائی ہے۔ جیسے ایک جنے سوموار کے گڑا بھاگ لگاوت رہے، سوموار کے گڑا بھاگ لگاوت رہے، اب جمعہ کے نہائے نہا تو سنیچر اتوار سوموار آج ہے تو سوموار تک اگر نکل گئے ہے تو منگل بدھ تو اپنے نکل گئی ہے۔ ہاں اگر سوموار نکل گئے ہے تو منگل بدھ تو اپنے نکل گئی ہے، رہا جمعرات تو وہ دن تو چھٹی رہا تھا، پھر جمعہ کے تو نہاہک ہے، مطلب پورے ہفتے کا حساب لگا دیا، ہاں پورے ہفتے کا حساب لگا دیا۔ تو یہ سسٹم اچھا، ہر بات میں خدا کی قسم، ہر بات میں خدا کی قسم، اللہ قسم یس ہوئے گئے نہ تو پھر اللہ قسم وہی میر رہا۔ ہم نے کہا ایک دم پگلا آئے گئے، ہر بات میں اللہ قسم خدا قسم۔ ایک جنے تاریخ بتاؤ رہے تھے، جی
تو خدا قسم بہت کھاتے رہے. اچھا پہلے زمانے میں یہ الندر کے اندر موبائل رہا رہے تو تاریخ بتاؤ رہے. کون میں تاریخ بتاؤ رہے؟ دوارے پہ ایک گڑھا کھودے رہے. وہ میں جیسے آج 5 تاریخ ہے تو سبیرن اٹھ کے چھگڑی کے ریڑی 5 ٹھو ڈال دیتے رہے. جے کوئی تاریخ پوچھے آوت رہا تو کہت رہے رک جاؤ گن کے بتائی تھے. تو اٹھاوت رہے 1 2 3 4 5 بالکل کنفرم ہے آج 5 تاریخ ہے. روز اٹھ کے وما ایک ریڑی بڑھا دیت رہے. جے آوے جکا کہا گن کے بتائے تھے گنے کہا 6 تاریخ ہے. ایک دن ایک جنے آئے تاریخ پوچھے حضرت جی تو کہیں رک جاؤ گن کے بتائے تھے. گنت 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 پسنی آئے گئے. چھگڑی کے ڈوری کہوں ڈھیل ہو گئے. چھگڑی کے ڈوری کہوں ڈھیل ہو گئے اور گڑھا میں یہاں کچھ زائد چیزیں آ گئی. تو کہیں کہ گن کے بتائی تھے گنت 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 پسنی آئے گئے. تو بہت دیر کے بعد میں نائے رہا گوا تو کہیں کہ 75 تاریخ ہے. تو کہیں مرے کوڑھیا ڈرا خدا کا خوف کرو. کہوں 75 تاریخ ہوا تھا تو کہیں اللہ قسم بتائی تھے خدا کے خوف سے کہیں ہے تب 75 ہے نہیں تو حقیقت میں 1.5 پونے 200 تاریخ. ہاں خدا کے خوف میں کہہ رہے تب 75 ہے نہیں حقیقت پوچھو تو 1.5 پونے 200 تاریخ. تو یہ خدا کا قسم. ہم نے کہا سجدہ غائب ہے نماز روزہ غائب ہے بیٹھ کے خدا کی قسم کتنے کفارہ اس پر لازم ہو رہے ہیں اس کا کچھ خبر نہیں ہے. تو یہ سسٹم بنا کر کے ہم لوگ چلے اور یہ سوچے کہ بس 2-3 سال کا مسئلہ. ہم نے کہا سنو بنی اسرائیلیوں پر 70 سال آزمائشیں نہیں ہیں. ہاں بنی اسرائیلیوں پر 70 سال آزمائشیں نہیں ہیں. جب تک بندروں اور چھچھندروں میں تبدیل نہیں ہو گئے اس وقت تک آزمائش ہٹی نہیں ہے. یہ مت سوچو کہ یہ گنتی انگلی پر گن رہے ہو. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب بدھائک خراب ہوئے گئے نہ تو معاملہ سب صحیح رہا خالی بدھائک خراب ہوئے گئے فلاں منتری خراب ہو گیا نہیں تو معاملہ تو بالکل گجا گج رہا. ہم نے کہا او دوسروں کے دامن کی گندگی دیکھنے والوں دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والوں کاش کی اپنی طرف بھی ارے کچھ نہیں مائک بولا کاش اپنی طرف ایک مرتبہ دیکھ لیا ہوتا. ہاں کاش اپنی طرف بھی ایک مرتبہ دیکھ لیا ہوتا تو یہ معاملہ نہ بنتا. آخری جملہ یہ ہے صاحب کہ اگر معاملات آزمائشوں کے امتحان کے آتے ہیں تو باہر نہیں دوڑنا چاہیے اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے خود کی جانچ کرنا لازم و ضروری ہے. مدینہ میں زلزلہ آ گیا حضرت فاروق اعظم نے زمین پر ٹھوکر ماری اور کہا کہ رک جا تجھے نہیں معلوم ہے تیرے کلیجے پر عمر ابن خطاب کھڑا ہے. مدینہ میں زلزلہ آ گیا آپ نے چھڑی ماری اور کہا رک جا تجھے نہیں معلوم ہے تیرے کلیجے پر عمر ابن خطاب کھڑا ہے. لیکن صرف یہیں تک نہیں ہے زلزلہ تو رک گیا. دوسرے دن مسجد نبوی میں سارے صحابہ کو آپ نے بلا لیا اور کہا اوے کون سا جرم کرتے ہو جس سے زمین کا کلیجہ دہل گیا. اپنی جانچ ضروری ہے صاحب. ہم ودھائک انتری منتری کی غلطی نکال کر کے اپنی بے نمازی والی گندگی پر پردہ ڈال دیتے ہیں اپنے شراب نوشی زناکاری اپنی جو ہے بدیوں پر برائیوں پر پردہ ڈال کر دوسرے کو غلط ٹھہرا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ بدل جائے گا تو ماحول ٹھیک ہو جائے گا. نہیں جب بھی کبھی ایسی دستک آئے تو اپنی جانچ ضروری ہے. اب صحابہ کی جانچ بٹھا دی گئی. کہا کون سا جرم کرتے ہو جس سے زمین کا کلیجہ دہل گیا.
شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک صحابی نے کسی ایک وقت نماز میں ہو سکتا ہے مسواک نہ کیا ہو. اللہ اکبر. ہاں کسی ایک صحابی نے ہو سکتا ہے ایک وقت میں مسواک نہ کیا ہو. اس سے زیادہ جرم صحابہ کا نہیں ہو سکتا. لیکن اتنے پر بھی جانچ بٹھا دی گئی. آج پورا گھر نیکیوں سے دور، سجدوں سے دور، لیکن باپ نے جانچ نہیں بٹھائی، ماں نے جانچ نہیں بٹھائی. اس لیے ضروری ہے اپنے آپ کی تلاشی لو. انشاءاللہ ان کلیجوں میں اجالے آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ان سجدوں میں آج بھی تڑپ پیدا ہو سکتی ہے. یہ جلسے بااثر ہو سکتے ہیں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. السلام علیکم.